بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بچوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس ملک کے نوجوانوں، میں جتنے ایک حالات کا تغیر تبدل ان دنوں میں ہوا ہے، اس کا ذکر کروں تو بہت سی ساری باتیں شاید فوری طور پر آپ کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ میں بغیر تمہید کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ نہیں، ہر موقع پر وہ اس تغیر اور تبدل کے دور میں اپنی مرضی کا گھوڑا آگے لے آتے ہیں۔ تو گھوڑا تو ریس جیت جاتا ہے، مگر مالک کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب جو پاکستان میں ہماری افواج پاکستان کو اپنے ملک کے بلکہ اپنے بچوں کی مخالفتوں کا سامنا ہے، وہ طبقہ بہت بڑھ کے گالی دے رہا ہے ہمارے افواج کے سربراہوں کو، جو انہی کی گیریزن کے بنائے ہوئے بچے ہیں، انہی کی تعلیم سے، انہی کے گھروں سے، ان کے پیٹ میں روٹی بھی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، اور اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ کوئی اور نہیں لایا۔ میں بار بار یہی کہتا آیا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاست کے میدان سے دور رہنا چاہیے، ان کا کوئی گھوڑا بھی ریس میں نہ ہو، کیونکہ آج تک جتنے لوگ آئے بھی ہیں، صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، باقی بھی جتنے آئے ہیں، اوروں کی کیا بات کروں، میں اپنی بھی کر لیتا ہوں، جن کو وزیر بنایا آپ نے، پروجیکٹ کیا، تو وہ سارے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی انہیرنٹ خرابی تو ہے نا مشین کی۔ تو اس لیے اس گندے کام سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے عساکر جتنے دور ہو جائیں گے، ان کی عزت اور احترام کہیں بڑھ کر زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم تو پیدا ہوتے ہی اپنی افواج کی داستانیں عالم اسلام کے اندر، ان کے کامیابیاں، پوری دنیا پہ، چین و عرب پہ ان کا کنٹرول، پورے یورپ کے اندر ان کی یلغاریں، تو یہ بہت رچ وہ طاقت ہے، سورس ہے، جو ہماری افواج پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اس سے ہم تو تھوڑا سا سمجھ آتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے پاکستان کی فوج کی وردی کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ہماری نیچر میں ہے، میں ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن جب وہ آ کے وہ کام کریں جو انگریز نے کیا تھا کہ اپنے گھوڑے ڈال دو ریس میں، تو پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں، اس طریقے سے کوئی اپنے افواج کے سربراہوں کو کوئی گالی دینے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ کوئی غریب طبقے سے، کوئی مڈل کلاس طبقے سے، یہ سب وہ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور روزگار بنتا جاتا ہے۔ جب ابھی ایک کریں گے، 2-4 جلسے کریں گے،
پھر لوگ کہیں گے جی ان کو تو واپس لانا پڑے گا. میں بھی کہتا ہوں لے آئیں واپس، لیکن جو انہوں نے اپنے ادارے میں جس میں گئے تھے عمران خان صاحب، اس ادارے کا جو حشر کیا، آئین پاکستان کا جو حشر کیا، وہ کہتا ہے امر بالمعروف جو ہے، یعنی میں خدا کے مقام پہ کھڑا ہوں، میں ہٹلر ہوں، میں مسولینی ہوں، میں قوم ہوں، میں ملک ہوں. جو فوج میرا ساتھ نہیں دے گی تو پھر وہ اس کے بھی میں اس کو عزت سے رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کے نے شاید کبھی کوئی اچھا آدمی لائے بھی ہوں، لیکن نہیں، کسی کو جو اجتماعی طور پر آپ دیکھیں گے سیاست میں آنے سے وہ آپ کا وقار کم ہوا ہے. اور پھر یہ پاکستان کی فوج کی بات نہیں ہے، باہر کے معاملات بھی دیکھیں. جو آپ کا انٹیلیجنس کے سربراہ ہوتے ہیں آخر کار وہ حاکم بن جاتے ہیں. یہ پیوٹن کیا تھا انٹیلیجنس ایجنسی میں؟ امریکہ کے کتنے بڑے وزیر دفاع تھے جو ایجنسیوں کے سربراہ تھے. تو یہاں پہ بھی اور باہر بھی جو وہاں کی اس طرح کہہ لیں کہ ISI کا سربراہ ہوگا تو وہ الیکٹڈ صدر کا بھی یا وزیر اعظم کا بھی وہ کانفیڈنس حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کا کنٹرول اور اس کا باس جو ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس کو بھی اسے خوش رکھنا ہوتا ہے. تو ملک کی جو حفاظت کے کام ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے. پھر جب وہ یہ دیکھے کہ میں 8-9 لاکھ ISI کا سربراہ ہوں اور ریگولر آرمی مجھ سے 1.5-2 نیچے ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس سربراہ کے ساتھ منافقانہ طور پہ تو رہے، لیکن وہ وہاں پہ کانسپریسی کرتا ہے CNC کے خلاف، اور بعد میں الٹیمیٹلی وہ اپنا جو اس کا الیکٹڈ سربراہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ دودھ سے مکھی کی طرح اتار کے پھینک دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے ملک میں آج تک جتنی ہمارے ISI کے دوستوں نے یہ کوششیں کی، ہمیں لانا کہتے رہے ظہیر الاسلام ہوں جی، جنرل حمید گل سے لے کر یہاں تک، وہ ساری پھر سارے کے سارے ناکام ہو گئے. کیانی صاحب دوسرے وہ ہٹاتے رہے بناتے رہے، لیکن خود کامیاب ہو کے آگے نہیں آئے. اب یہ مسئلہ ہمارے ملک میں ایسا ہو گیا کہ ہماری آرمی کے اندر بھی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو وہی کنٹرول ایک شخص کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کرے وہ صحیح رہے. لیکن جو ہمارے جس ملک میں ایک اور بہت بڑی کور ہے، ریٹائرڈ جنرلوں کی کور، یہ پھر ایک ایسا طبقہ ہے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بھوک نہیں ہے، تو کیا کریں؟ وہ بریگیڈیئر تک جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، حالانکہ جان لی ہوتی ہے انہوں نے پاکستان کی بھی اور اس ملک کے عوام کی بھی. وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھر یہاں تک وہاں بغاوت ہو گئی ہے کہ آج بھی جتنے ریٹائرڈ کور ہے وہاں کی، وہ سب سے زیادہ طاقتور کور ہے جس کے کمانڈر کئی ہیں. وہ اپنے جو موجودہ ان کے کمانڈر ان چیف بھی ہوں وہ اس کو بھی پڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جو کہا ہے ٹھیک ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ ریٹائرڈ جنرلز کو کون کرا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ اس طریقے سے ہماری افواج پاکستان کو عمران خان کا تو یہ ہونا یہی تھا، فرض منصبی بھی یہی تھا کہ وہ
ان کو خراب کرے، جو لائے ہیں انہی کو خراب کرے. لیکن اب آپ کو کہتے ہیں میں خود آیا ہوں. کون لایا ہے مجھے؟ لوگ لائے ہیں. اب جو باہر چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ سب سے بڑی مشکلات ہیں ہماری عسکری قیادت کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی، آپ کے اداروں کے لیے بھی. اس لیے یہ آنے بہت ساری چیزیں ہو گئی. میں تو آج بیٹھا ہوتا اسلام آباد میں، کوئی نوکری تلاش کر رہا ہوتا، کیونکہ مسلم لیگ کی حکومت آ چکی ہے. میں اپنے گاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں، مخدوم رشید میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کیونکہ میں نے ساری زندگی یہی سوچا ہے کہ یہ میں اگر کسی طریقے سے اگر آؤں بھی سیاست میں تو وہ میرا الیکٹڈ کا رول ہونا چاہیے. نہیں ہے تو بالکل چلا جائے، میں کبھی سوچوں گا بھی نہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو قیادت ہے، جو ہماری سویلین قیادت بھی ہے، ان کو بھی بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. اس سے بڑا سیاسی اتحاد میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جو آج اسلام آباد میں موجود ہے. پورا بلوچستان، عام وہ ایم این ایز، وہ پارٹیاں جو ہمیشہ گلہ کرتی تھیں اور شامل نہیں ہونا چاہتی تھی مین سٹریم میں، وہ سارا کا سارا بلوچستان مین سٹریم میں ہے. ایم کیو ایم مین سٹریم میں ہے. خیبر پختونخوا کے سارے دوست وہ بھی اس مین سٹریم کے اندر ہیں، داوڑ ہوں یا وزیر ہوں، تو وہ سارے کے سارے آ کے کھڑے ہیں. اگر اس کو بھی مایوس کر دیا گیا تو پھر پاکستان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اس ملک نے بڑا کچھ ہمیں دیا ہے. اب یہ جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں جب نیشنل گورنمنٹ ہے ایک ملی ہوئی اور وہ جوائنٹ کی قیادت ہے، ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کی چیزیں ٹربلز بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گے. رستے میں کوئی کہے گا مجھے 4 وزارتیں چاہیے، کوئی کہے گا نہیں جی میں تو چیئرمین بنوں گا سینٹ کا، کوئی کہے گا میں صدر بنوں گا پاکستان کا. یہ ان کا حق ہے. یہ جھگڑے بھی ہونا حق ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق ہمیں وہ اس گئے ہوئے محدود وقت کے اندر ایک بہترین معیشت بنانے کی کوشش کریں. الیکشن دیں قوم کو. تو وہ یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی. لیکن یہ ہماری جو عساکر پاکستان جو ہے، جو طاقت ہے ہماری اور طاقت رہے گی. میں ان کے ایک ایک فرد کو جانتے ہوئے یہ باتیں کرتا رہا ہوں. آج اگر میں کہوں تو وہ بات مجھ سے جس نے بھی پوچھا، میں نے کہا میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں نہیں ہوں. عمران کو بیٹھا رہنے دے. 4-5 مہینے کے اندر خود اس کی پارٹی اسے اتار کے پھینک دے گی. وہ لوگ اس کو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا. اس کی گورننگ جو ہے کوئی قبول نہیں کر رہا تھا. اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں، آئین کو اس سے زیادہ تذلیل کون کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تذلیل کون کر سکتا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پوری موو کو کون کر سکتا ہے؟ آخری لمحے، آخری دن تک، آخری بال تک وہ لڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنی بالیں اسے پھینکی ہیں وہ ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے تھی. یہ بچوں کی گیم نہیں ہے. جلسہ کرنا، میں رہا ہوں عمران خان کے ساتھ، اس کے مقابلے پہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے. وہ پورا پاکستان اکٹھا کر لیتا ہے. اگر کل پشاور میں وہ کرے جگہ جلسہ تو وہ آدھے سے زیادہ جلسہ اس کا پنجاب سے گئے ہوں گے. آدھے کے قریب ان کے پشاور سے دور کے ہوں گے.
कराची के होंगे, क्वेटे के जो उसकी पार्टी है, उस पार्टी को वो बसों में एक जगह पे इकट्ठा करने की हिम्मत रखता है। वसाइल भी है ना, हिम्मत तो जब है क्योंकि वसाइल बेशुमार है। उसका वो फंडिंग सामने आएगी तो समझ जाएगा कि पैसे कहाँ से आते हैं। उसके एक जलसा करने के लिए पूरी दुनिया के मुआशी चीज़ें, वसाइल प्रोवाइड करने वाले ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। वो फिर नारे वही लगाएंगे, तरीका वही है, कैसे हमने इसको इसके बाद में कैसे इसको हाईलाइट करना है। जैसा छोटा भी होगा तो उसकी स्लाइडें उससे 10 गुना बड़ी आपको दिखाई जा रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लोग ये कि जो कहा जा रहा है ये बच्चों वाली बातें हैं। अगर वोट उसके पास होते तो ये सारे के सारे जो 172 या 74 जमा हुए, इनमें एक भी नहीं है जो इलेक्शन जिसने वोट लिए हों इमरान खान के, उनकी अपनी पार्टियों के वोट हैं। तो अगर वो पार्टियां मिलके बता रही हैं कि पाकिस्तान पे हुकूमत का हक हमारा है, तो इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान तो शुरू से आज तक माइनॉरिटी में है। वो पूरे पाकिस्तान का हाकिम वही नजर आता है। वो कहता पार्टी भी हम बनी है, जिसकी पार्टी जो है अपनी हुकूमत बना नहीं सकती। आज उसको कह दें आओ आके बैठ के बनाओ हुकूमत, तुम्हारे पास बंदे पूरे हैं, नहीं होंगे। कोई इत्तेहादी पार्टी होगी, 4-5 और आएंगे, तो उसके वोटों को तो किसी ने छेड़ा नहीं है। ये वोट तो उधर के बैठे हुए हैं। जो लोग उससे मुनहरिफ थे, उनकी बहादुरी है। उन्होंने कहा जी कि हम ये इस मामलात को इस तरह नहीं चलने देंगे। अपनी उन्होंने तो एक लिहाज से अपनी सीटें खो दी, खड़े हो गए। और उनमें भी बेशुमार वो हैं जो अपने वोट से जीते हुए हैं और फिर उसको तहरीक इंसाफ में शामिल कराया गया। तो ये है तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो इतना है। बात वो पाकिस्तान सारे का मालिक बनता है। तो इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता था कि तमाम अदारों को समझ आ जानी चाहिए कि किस किस के साथ किया हुआ है, और आगे चल के ये कहते हैं साजिश नहीं है। वो अपने से बड़ा चैलेंज खुद तलाश करता है। 92 का इलेक्शन 45 उसने रन लिए थे, ना उसका जीत में हिस्सा था। आज कोई और बेचारे जो जीते थे वसीर मौसम फुरान अकरम वगैरह, वो बोल भी नहीं सकते कि बाबा हमने पहले वो बोले थे कि ये तुमने कैसे जीता है जावेद मियां आदमी का दूसरा, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते। वही आदमी वजीर आजम हो, वही 92 का हीरो हो, कौन उसको नहीं मानेगा। लोग भूल गए बाकी चीज़ों को। अब मसाइल आ रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये कहता मैं वो उससे भी मैं जंग लड़ लूँगा। वो भाई आप लड़ लोगे, लड़ो। हमने कब अमेरिका को इस दुनिया का मालिक बनाया हुआ है? हम तो सारी उम्र उसके खिलाफ बोले हैं, अमेरिका में जाके बोले हैं, तकरीरें की हैं वहाँ पे। वो कहते हैं बोलते रहो। अगर हमने मुल्क को अंदर चलाना हो तो फिर जिम्मेदारी लेता है कोई। इमरान खान पे तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर कोई नहीं है। मैंने आज तक नहीं बोला, बहुत सारी बातें मैं हाँ बोलने की। वो समझते हैं कि हमने जावेद हाशमी को ख़त्म कर दिया है। वो अल्लाह के बंदे, मैं तो आपकी पार्टी में जब आया था तो मैं उस वक्त भी ख़त्म हो चुका था। मेरा तो जब ये स्ट्रोक हुआ तमाम चीज़ें, मेरी सेहत और मामलात रुक गए, तो मैंने उसके खिलाफ जंग लड़ी। मेरी पार्टी वालों ने मुझे वो इतना ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सके थे। मैं अपने घर में पड़ा था, तुमने मेरा इमेज इस्तेमाल किया। तुमने शाह महमूद को कहा कि वो
और आए इंटरनेशनल फेम का आदमी है, मैं उसको एयरपोर्ट पे लेने जाऊंगा। तुम पार्टी छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो। शाह महमूद साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। मेरा मरा हुआ इमेज इतना ज़्यादा था कि जिसकी ज़रूरत थी तुम्हें, लेकिन जब आपने मुझसे की हुई बातों की बजाय आप सिलेक्टेड होने के लिए तैयार हो गए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी कुर्बानी देने के लिए साकिब निसार साहब, खोसत साहब, सारे लोग मिल गए। तो मैंने कहा इमरान ये मिल भी जाए, तुम लीडर नहीं बन सकोगे, मारे जाओगे, तुम्हें हुकूमत नहीं मिलती। तो ना मिली। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त भी मैं मरा हुआ जावेद हाशमी था, जिसके बारे में आज के वजीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने 4 महीने पहले अपनी पार्टी के MLAs के सामने यह फरमाया कि आप मखदूम साहब, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो हमारे इक़्तिदार का 2 दिन थे या 1 दिन था, खत्म हो गया था हमारा। वो इक़्तिदार का दौर आपने हमें दिलाया। तो उससे बढ़ के दूसरी बात उन्होंने की, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के वजीर आज़म का कि उन्होंने कहा सब लोगों के सामने कि हाशमी साहब 1972 में आप मार रोड पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, आपके कंधों पे नीली चादर थी और मैं नीचे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था और वो डांस कर रहे थे। तो मेरा इमेज तो ये है। आज अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुझे मार लिया है, अल्लाह का नाम मानो, मुझे कभी आप ना निकाल सकते थे, मैंने छोड़ा। जब आपने तमाम किए हुए वादे कि आपने कहा था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कठपुतली नहीं बनूंगा, फिर जब बने तो उसके बाद मैंने आपको छोड़ दिया। आपने रोज़ाना कहलाते हैं मुझे, आप 6 साल से कहला रहे हैं कि जावेद हाशमी की क्या पोजीशन है जी, क्या बना उसका। भाई तुमने मुझे बनाया था, तुमने मुझे जिंदा रखा था, तुमने मुझे 67 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ा करने का तुमने मुझे सिखाया था। अयूब खान के घर जाके उसको बुरा भला कह के आना तुमने सिखाया था। मैं इस तरह नहीं मरता, मैं आखिरी सांस तक जब तक जिंदा रहूंगा तो पाकिस्तान की बात करूंगा। मेरे लिए तो इमरान खान की कोई हैसियत ही नहीं है। एक बहुत शेरों की मेंटेलिटी का एक वक्त आ जाता है। तो ये एक डेमागॉग्स होते हैं सियासत के अंदर, डेमागॉग्स। यू आर ए डेमागॉग, सिर्फ डेमागॉगरी कर रहे हो, तुम लीडर नहीं हो, तुम सियासतदान भी नहीं हो। इस डेमागॉगरी के अंदर मुल्क को तबाह मत करो। इस डेमागॉगरी के अंदर पाकिस्तान की तबाही का तुम तो तैयार कर चुके हो। मैं आप कहता हूँ कि आज भी फौज को भी फैसला करना चाहिए कि वो इस गंद के अंदर हाथ नहीं डालेंगे। सियासी गंद ये रहेगा, इसका प्योरीफाई भी इसी तरीके से होगा कि बार बार इलेक्शन होंगे तो फिर वो प्योरीफाई होता जाएगा, नौजवान लीडर भी निकलते आएंगे। लेकिन कभी आप क्रिकेट खेलने वाले को ले आते हो, ये आपका जो है सेवियर है, बचाने वाला है। कभी किसी और फील्ड के बंदे को लेके आ जाते हो, कभी वो अजीज शौकत अजीज को लेकर के आते हो, कभी कुरैशी को, वो उसका क्या नाम था, मोइन कुरैशी, उसको लेके आते हो। कभी किसी को, कभी किसी। इस तरीके से आप भी अपने पूरे उसके ऊपर नजरसानी करें। मुल्क की आप आंखों के तारे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि
पाकिस्तान की जनरल हो या एक सिपाही, उनके पाँव से जो धूल उड़ेगी वो मेरी आंखों का सुरमा है। लेकिन मैं आपको मुकद्दस कहना सीखा था बचपन से, आज तक कह रहा हूं, जब आप डेमागॉग्स ले आएंगे तो फिर भुगतो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरी अफवाज पाकिस्तान, भुगतो। मुबारक हो आपको।